عالمی سطح پر فلسطینی موقف کی جیت، برطانیہ، آسٹریلیا اور کینیڈا نے فلسطین کو تسلیم کر لیا۔ برطانوی وزیر اعظم نے کہا کہ اسرائیلی اقدامات سے دو ریاستی امن کا منصوبہ خطرے میں ہے۔ حماس کا غزہ کے مستقبل میں کوئی کردار نہیں ہوگا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کہتے ہیں اسرائیلی حکومت فلسطینی ریاست کے قیام میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا کراچی ڈی آئی خان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 7 خارجی ہلاک۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی سپانسرڈ دہشت گردوں کے خلاف کامیابی سے آپریشن کیا گیا۔ ہلاک ہونے والوں میں 3 افغان خوارج اور 2 خودکش بمبار شامل تھے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ امید ہے افغان حکومت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ صدر آصف علی زرداری چین کا دورہ مکمل کر کے پاکستان پہنچ گئے۔ کاشگر کے پارٹی سیکرٹری اور نائب گورنر سنکیانگ نی یوانگ نے صدر کو رخصت کیا۔ صدر نے میزبانی پر چینی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ کہا صدر شی جن پنگ کے وین کے تحت چین میں ہونے والی ترقی متاثر کن ہے۔ خواہش ہے کہ ایک دن پاکستان اور چین کے عوام سیاحت اور تجارت کے لیے سڑک سے سفر کر سکیں۔ برابری کی بنیاد پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ مسائل کشمیر کے اور دوسرے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں۔ خطے میں ہم ہمسایہ ہیں، اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے امن سے رہنا ہے یا جھگڑالو ہمسایوں کی طرح رہنا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کشمیر کا مسئلہ حل ہونا ایک بنیادی ستون ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کشمیریوں کا خون رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا، کشمیریوں کو ان کا حق ملے گا۔ بھارت کو فیصلہ کرنا ہوگا، امن سے رہنا ہے یا جھگڑالو ہمسایہ بننا ہے۔ پاکستان خطے میں امن اور خوشحالی چاہتا ہے۔ پاکستان بھارت کے ساتھ برابری کی سطح پر بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن کشمیر کے بغیر بھارت سے کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ مسئلہ کشمیر حل ہونا ضروری ہے۔ لندن میں اوورسیز کنونشن سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے دشمن کو وہ سبق سکھایا کہ زندگی بھر یاد رکھے گا۔ پاکستان غزہ میں امن چاہتا ہے، مسلم دنیا کو اپنا لوہا منوانا چاہیے۔ غزہ میں ہزاروں فلسطینی شہید ہو چکے۔ ترسیلات زر کے بغیر معیشت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تارکین وطن نے $38 ارب پاکستان بھجوائے۔ اوورسیز پاکستانی دیار غیر میں وطن کے ہیروز ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف لندن سے امریکہ جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ 26 نومبر کو وزیر اعظم شہباز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کریں گے۔ ہندوستان کو جو ایک کنکلوسیو قسم کی واشگاف طریقے سے جو اس طرح ہم نے ان کو شکست دی ہے، اس کی کوئی مثال ہماری 78 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ نہایت محنت کے ساتھ پرائم منسٹر اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے معاشی محاذ پہ بھی ایک نہایت کامیابی کے ساتھ جنگ کا آغاز کیا۔ سفر کا اختتام نہیں ہوا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ منزل دور نہیں ہے۔ پاک سعودی عرب معاہدہ خوشائند ہے۔ بھارت کو عبرتناک شکست کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اوورسیز پاکستانی خود پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا اوورسیز کنونشن سے خطاب۔ کہا ملک کی ترقی وزیر اعظم کی پہلی ترجیح ہے۔ وزیر اعظم، فیلڈ مارشل اور معاشی ٹیم نے معاشی محاذ پر دن رات محنت کی۔ ترسیلات زر پاکستان کے لیے لائف لائن ہے۔ آپ سے کئی گنا بڑے دشمن کو زیر کیا جو کہ کلیم کرتا تھا کہ وہ نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر ہے، وہ اس خطے کا وہ چیمپئن ہے۔ That myth is buried on 10th of May. الحمدللہ۔ بھارت خود کو خطے کا چیمپئن سمجھتا تھا۔ پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ ہم نے خود سے کئی گنا بڑے دشمن کو زیر کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اوورسیز کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ کہا وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ پہلی بار باہمی اتحاد کے ساتھ ملک کو آگے لے کر جایا جا رہا ہے۔ افغان طالبان نے بگرام ایئر بیس واپس نہ کیا تو بہت برا ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی افغان عبوری حکومت کو سنگین نتائج کی دھمکی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ بگرام ایئر بیس امریکہ نے تعمیر کی تھی، اسے واپس کیا جائے۔ ایسا نہ کیا تو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ورجینیا میں خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا تذکرہ۔ کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ تجارت سے رکوائی، کسی کو امریکہ سے فائدہ اٹھانے نہیں دیں گے۔ یورپی ممالک اب بھی روس سے تیل خرید رہے ہیں۔
مختلف ممالک پر ٹیرف عائد کرنے سے اربوں ڈالر کا فائدہ ہو رہا ہے۔ امریکہ کی نئی H-1B ویزا پالیسی آج سے نافذ۔ ہنرمندوں کے لیے ویزا فیس $1,00,000۔ بھارت سب سے زیادہ متاثر ہوگا۔ چین اور پاکستان کے ٹیک پروفیشنلز بھی متاثر ہوں گے۔ وزیر شومن چین 11.7% کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ ویزوں میں پاکستان کا 1% سے بھی کم 8واں نمبر ہے۔ پاکستان کے تعلیمی شعبوں میں اسپانسرشپ مہنگی ہو جائے گی۔ برطانیہ آج فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کرے گا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے اعلان کیا کہ یہ فیصلہ غزہ میں بڑھتی ہوئی خراب ہوتی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا۔ برطانوی حکومت نے فلسطینی ریاست کی حمایت میں اپنی پالیسی میں تبدیلی کی۔ پورٹگل، کینیڈا اور فرانس سمیت دیگر مغربی ممالک بھی اسمبلی میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کی تیاری کر چکے۔ امریکہ کے ویزا دینے سے انکار کے بعد اقوام متحدہ نے فلسطینی صدر محمود عباس کو ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کی اجازت دے دی۔ M5 موٹر وے پر پڑنے والے شگاف سے ملتان انٹرچینج 90 روز بھی بند۔ پولیس حکام کے مطابق 6 لین دریائے ستلج کے سیلابی پانی میں بہہ گئیں۔ شگاف کو پتھر ڈال کر بڑھنے سے روکنے کی کوششیں جاری۔ متاثرہ سوئی گیس پائپ لائن کی مرمت کا کام بھی جاری۔ پنجاب کے متاثرہ علاقوں میں سڑکوں کی بحالی کا کام بھی جاری ہے۔ جلال پور بھٹیا میں دریائے شناب کے سیلابی ریلے ہزاروں افراد کو بے گھر کر گئے۔ ہر گزرتے دن سیلاب متاثرین کی مشکلات میں اضافہ۔ متاثرہ علاقوں میں لوگ مختلف بیماریوں کا شکار۔ منشن آباد میں بابا فرید پل کے مقام پر نچلے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار۔ 15 سے زائد دیہات کے ارد گرد سیلابی پانی موجود۔ زمینی راستے تاحال منقطع۔ سیتی تھی، کپڑے لوگوں کے لیے بناتی تھی، کڑھائی کا کام کرتی تھی۔ اب سیلاب کی وجہ سے سب کچھ بہہ گیا ہے، کچھ بھی وسائل روزی کا نہیں بچا۔ میرے ابو جو ہے وہ شوگر کے مریض ہے، دل کے بھی مریض ہے۔ پانی اترا ہوا جو ہے وہی ہمارے گھر کی تباہی کی ہے۔ سب کچھ ڈوب گیا، کچھ بھی نہیں بچا۔ باہمت خاتون نے بہت مقابلہ کیا مگر سیلاب کے آگے ہمت ہار گئی۔ ملتان میں خیمہ بستی کی شمائلہ بی بی کا روزگار بھی چھن گیا۔ کل سرمایہ سلائی مشین بپھری موجوں میں گم ہو گئی۔ متاثرہ خاتون کپڑے سلائی کر کے گزر بسر کرتی تھی۔ کہا سلائی مشین میری زندگی تھی، سیلاب آیا تو دیواریں اور چھت زمین بوس ہو گئی۔ سلائی مشین ہاتھوں سے پھسل کر سیلاب کی نظر ہو گئی۔ شورکوٹ میں سیلاب متاثرین کو خیمے دینے کے بدلے رشوت کا مطالبہ۔ ہسوالی نوابپورہ میں پٹواری جان پہچان والے افراد میں کھانا اور ونڈا تقسیم کرتا رہا۔ خیمے دینے کے لیے رقم بھی لی۔ متاثرین کا اسسٹنٹ کمشنر آفس کے باہر احتجاج۔ AC شاسیہ رحمان نے پٹواری کو معطل کر کے قانونی کارروائی کا حکم دے دیا۔ NDMA کا سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی آپریشن۔ پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں کے لیے مزید امدادی سامان روانہ۔ خانیوال کے سیلاب متاثرین کے لیے 1000 خیموں کی فراہمی۔ پنجاب کو فراہم کیے گئے 2270 ٹن امدادی سامان میں کمبل، خیمے، مچھردانیاں شامل۔ NDMA کی جانب سے ابھی تک پنجاب کے سیلاب متاثرین کے لیے 36,000 خیمے فراہم کیے گئے ہیں۔ NDMA تمام متعلقہ سول، عسکری اور فلاحی اداروں کے ساتھ مکمل رابطے میں ہے۔ کنڈیاروں میں کچے کے علاقے بکری شہر میں سیلابی پانی داخل، 20 سے زیادہ دیہات زیر آب۔ اہل علاقہ کی نقل مکانی۔ سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں پانی کی نظر ہو گئی۔ پرائمری اور مڈل سکول پانی میں ڈوب گئے۔ حفاظتی بندوں پر لائف سٹاک، صحت سمیت امدادی کیمپ قائم۔